بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اپنی ایک مخصوص شکل میں تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزوں کی اس فرضیت سے مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس قرآن کی صفت اور خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ وبینات من الہدی، اور جس قرآن مجید میں
ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں، الفرقان، اور وہ چیزیں موجود ہیں جن سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ وہ معیار، وہ اصول، وہ ضابطے موجود ہیں جن کے کو استعمال کر کے اور جنہیں دیکھ کر انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ دو قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی آیات کریمہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات جو ہیں اور بابرکت گھڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اہل ایمان اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق ان گھڑیوں سے اور ان بابرکت لمحات سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین جو تھے، ان کی زندگیوں میں رمضان المبارک کا اگر انسان مطالعہ کرے، جو اسلاف اور اکابر ہمارے گزرے ہیں، جنہیں ہم اپنا بڑا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے تھے، بزرگان دین، امت کے نیک لوگ، اکابرین اور اسلاف، ان کی زندگیوں کا اگر انسان مطالعہ کرے اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لے کہ زندگیوں میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اس کی اس قدر اہمیت اور اتنی قدر و منزلت محسوس کرتے کہ معمولی درجے میں بھی چند منٹ اور چند گھنٹوں کو بھی ضائع کرنا جو ہے وہ اس مہینے کی ناقدری کرنے کے مترادف سمجھتے کہ یہ مہینہ اب ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، اس کے لمحے لمحے کی قدر کرنی ہے، اس کی گھڑی گھڑی کی قدر کرنی ہے، اور اس کے اندر تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اور برباد کیے بغیر ان اعمال کو کرنا ہے، ان عبادات کو کرنا ہے، ان ریاضتوں کو کرنا ہے، اس ذکر اور اذکار کو کرنا ہے، اور ان معمولات کی عادت بنانی ہے کہ جن کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکات کو حاصل کر سکیں، اور اپنی جو ایمانی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، اس ایمانی اور اس روحانی زندگی میں ایک ترقی کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ایک مقام اور ایک درجہ ہم میں سے ہر شخص کا وہ ہے جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تھا، ہمارے ایمان کا بھی اور ہماری روحانیت کا بھی ایک درجہ وہ ہے جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تھا، اور ایک درجہ اور ایک مقام اس درجے سے بہت بلند ہونا چاہیے کہ جب رمضان المبارک ہم میں آ گیا، اس کی گھڑیاں ہمیں مل گئی، روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و فکر کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اللہ کی جانب توجہ لگا کر بیٹھنے کے ذریعے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، جو محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے افطاری کا انتظام کر کے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا التزام کر کے اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کر کے رمضان سے پہلے والی جو زندگی ہے اس زندگی میں اور رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی میں ایک واضح فرق قائم کرنا ہے کہ خود انسان کو محسوس ہو، خود انسان اس چیز کا جائزہ لے اور خود انسان اس چیز کا احتساب کرے اور اس چیز پر غور و خوض کرے کہ میری روحانی زندگی میں ترقی ہو رہی ہے، میری جو ایمانی زندگی ہے
دین کے لحاظ سے جو زندگی ہے، ایمان کے لحاظ سے جو زندگی ہے، روح اور باطن کے لحاظ سے جو زندگی ہے، اس روح اور باطن کے لحاظ سے زندگی میں ایک بہتری آ رہی ہے، ایک ترقی ہو رہی ہے، ایک اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسلاف اور اکابر جو ہیں وہ ان رمضان کی گھڑیوں کا اس قدر اہتمام کرتے تھے اور ان رمضان کے لمحات کی اتنی قدر و منزلت ان کی ذہنوں میں اور ان کے دل میں اور خیالات میں ہوتی۔ ایک ہے روایتی طور پر گزار لینا، جیسے روایتی طور پر رمضان غیر رمضان میں معمولات ہیں، ویسے ہی معمولات رمضان میں بھی چل رہے ہیں، ویسے ہی میری عادتیں رمضان میں بھی چل رہی ہیں، ویسے ہی میرا طرز عمل رمضان المبارک میں بھی ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ہوتا ہے۔ ان میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، روایتی انداز میں چلا رہا، روایتی انداز میں معمولات چل رہے ہیں۔ زیادہ وقت جو ہے وہ سو کر گزارتا ہوں، زیادہ وقت جو ہے وہ آرام میں گزارتا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں لیکن بڑی بے دلی کے ساتھ رکھ رہا ہوں، نماز کے لیے بھی آتا ہوں لیکن وہ ذوق اور شوق نہیں ہوتا، تراویح میں بھی کھڑا ہوتا ہوں لیکن اس چیز کا انتظار کرتا ہوں کہ کب تراویح ختم ہو اور مسجد سے نکلے۔ اور ایک ہے کہ پورا اہتمام ہو، پورا ذوق اور شوق ہو، پوری توجہ ہو، پورا دھیان ہو، پورا شعور ہو، اور ایک دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ عبادت کے لطف اور لذت کو محسوس کر کے، عبادت روزے کے لطف اور ذائقے کو محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا جو لطف اور ذائقہ ہے اسے محسوس کر کے میں تراویح کے اندر کھڑا ہوں، اور ایک میرا ذہن اس جانب ہے کہ کتنی آہستہ آواز میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اور کب ان کی تلاوت مکمل ہوگی جلدی اور میں تراویح کی عبادت مکمل کر کے باہر نکلوں گا۔ اور ایک ہے کہ تراویح کے اندر میں کھڑا ہوں، مجھے توجہ اور دھیان کی وہ کیفیت نصیب ہے جو کیفیت میری اس عبادت میں ایک لطف پیدا کرتی ہے، ایک لذت پیدا کرتی ہے، توجہ اور دھیان کی وہ کیفیت ہے، اور اللہ کے ساتھ لو لگانے کی ایک وہ حالت اور کیفیت ہے جو جتنا قیام طویل ہوتا ہے اتنے ہی طویل قیام میں مزید شوق اور ذوق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ جب انسان اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزارتا ہے کہ اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا، اپنے اوپر مشقت نہیں سمجھتا، اپنے اوپر روزے کی صورت میں جبر نہیں سمجھتا، تراویح میں کھڑے ہونے کو اپنے اوپر جبر اور بوجھ نہیں سمجھتا، دیگر جو نیک اعمال اور معمولات کر رہا ہے اس کو اپنے اوپر ایک بیرونی دباؤ نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے قلب سے، اپنے باطن سے، اپنے دل کے ذوق اور شوق سے کرتا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ پھر اس کے حق میں بہت زیادہ رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے پہلے عشرے کو اللہ نے رحمت بنایا، اس کا جو درمیانہ عشرہ ہے اس کو اللہ نے مغفرت بنایا، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہیں، اس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔
عشرہ اول جو ہے وہ رحمت ہے، عشرہ دوم جو ہے وہ مغفرت ہے، اور عشرہ سوم جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ لفظ رحمت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا رمضان کے پہلے عشرے سے متعلق، یہ لفظ رحمت اللہ کی صفت رحمان اور رحیم سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دو بڑی صفات ہیں، رحمان کی صفت اور رحیم کی صفت، یہ لفظ رحمان اور لفظ رحیم سے رحمت کا لفظ نکلا ہے۔ اور رحمت پہلا عشرہ رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کا عشرہ اول جو رحمت ہے، اس عشرہ اول کے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس عشرے میں اپنی عبادات کے ذریعے اور اپنے معمولات کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو بھی سمیٹتا ہے، اور خود اپنے وجود اور اپنے دل کے اندر بھی صفت رحمت پیدا کرتا ہے۔ دو مطلب ہیں اس میں، ایک یہ کہ رمضان کے پہلے عشرے میں انسان اللہ کی عبادات اور دین کو اپنا معمول اور عادت بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹتا ہے، اور دوسرا مطلب عشرہ اول کے رحمت ہونے کا یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے اندر اور اپنے دل کے اندر بھی رحمت کی صفت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا اور خود اپنی ذات اور اپنے قلب اور باطن کے اندر رحمت کی صفت کو پیدا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نہیں فرماتے جو لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحمت کا معاملہ کرو، زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ آسمان پر تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس چیز کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں بہت زیادہ شدت اور سختی محسوس کرتا ہوں، رحمت اور شفقت کی کوئی حالت میں اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا، اپنے دل میں بڑی قساوت، بڑی سختی اور بڑی شدت محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس مرض اور بیماری کا کوئی علاج بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی اس ظاہری صورت کو اختیار کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کی اس سختی کو رحمت اور شفقت میں تبدیل فرما دیں، ہمارے دل کی سختی کو رحمت اور شفقت میں تبدیل فرما دیں۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کی نرمی اور دل کی شفقت اور دل کی رحمت سے تو وہی شخص محروم ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو شخص بہت زیادہ بدبخت ہو، وہی شخص دل کی اس رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں رمضان کے اس پہلے عشرے سے متعلق پیدا کرنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تلقین فرمائی۔ ایک تو یہ کہ عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو، اور دوسری یہ چیز کہ خود اپنے دل کے اندر، خود اپنے باطن کے اندر بھی اس رحمت کی صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔
اس رحمت کی صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. رحمت کا ایک مطلب اور ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے شفقت کے جذبات ہوں. انسان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے نرمی ہو، معافی ہو، انتقام نہ لینا ہو، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ ہو، دوسروں کے ساتھ اچھائی اور خیر اور بھلائی کرنے کا جذبہ ہو. اور ایک نیکی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے احساس زندہ ہو. احساس، انسان کا احساس مردہ نہ ہو جائے، احساس انسان کا زندہ ہو کہ کوئی بھی ایسی چیز دیکھے، اس کی نگاہوں سے گزرے تو وہ محسوس کرے اس چیز کو. کسی کو بری حالت میں دیکھ رہا ہے، بدترین حالت میں دیکھ رہا ہے، تو اس بدترین حالت کو دیکھ کر بے حسی کی حالت پر طاری نہ ہو کہ کوئی وہ اثر نہیں لیتا، بلکہ اس دکھ کا اثر لے کر اپنے دل میں اس غم کو محسوس کرے. اس چیز کو کہتے ہیں احساس، اور اسی کو کہتے ہیں رحمت. بدترین سے بدترین حالات انسان کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہو رہی، وہ اس کو قتل محسوس نہیں کر رہا، اس کو قطعی طور پر کوئی بھی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی. انسان اپنے دل کو اتنا نرم کرے، اپنے دل میں اتنی شفقت پیدا کرے، اپنے دل کے اندر سے سختی اور قساوت کو اس قدر نکالے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے سے دکھ دینے والی، غم دینے والی، اثر مرتب کرنے والی گزرے، وہ اس کا دل اس کا دکھ اپنے دل میں محسوس کر کے اس کو زائل کرنے کی اور اپنے حد تک اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ مطلب ہے رمضان المبارک کا جو پہلا عاشرہ ہے، رحمت کا عاشرہ. اس رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو بھی سمیٹو، ثواب کی صورت میں، اجر کی صورت میں، اپنی روحانی ترقی کی صورت میں، اپنی ایمانی ترقی کی صورت میں اللہ کی رحمتوں کو بھی سمیٹو. اور یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے اندر بھی رحمت کا یہ مادہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر بھی رحمت کی یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو. جن چیزوں کی توقع ہم اللہ سے اپنی ذات کی حد تک رکھتے ہیں، وہی چیز ہم اپنے اندر پیدا کر کے اس کا فائدہ دوسروں کو ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے ہم خود اپنی ذات کے معاملے میں رحمت کی توقع رکھتے ہیں تو خود اپنی ذات سے بھی جس حد تک ہو سکے دوسروں کو رحمت سے مستفید کریں، اپنی ذات کی رحمت سے دوسروں کو بھی مستفید کریں. اللہ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ جو پہلا عاشرہ ہے، عاشرہ رحمت، اس کی قدر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم.